فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بھاری دکھتے پپوٹوں کو وا کرنے کی بجائے کثرمندی سے کروٹ بدلنے کو تی کے برق رفتاری سے ذہن بیدار ہوا اور یکایک جھماکا ہوا۔ سبک روی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے مٹھی آگے کی تو اس میں لالی پاپ کو دیکھ کر خوش و حیرت سے سنہری آنکھیں پوری حجم سے پھیل گئیں۔ اس نے بے یقینی سے دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے لالی پاپ کو چھوا جو رات بھر مٹھی میں بند رہنے کی وجہ سے چپچپا سا ہو گیا تھا۔ اللہ، میرے بھئیو سچ میں آئے تھے! شک پر یقین کی مہر ثبت کرتے ہوئے وہ جیسے خوشی سے چیخ اٹھی۔ میرا وہم نہیں تھا، میرے بھئیو! لالی پاپ کو کسی متاع جاں کی طرح سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ خوشی سے دوبر ہوتی چیخ چیخ کر کائنات کے ذرے ذرے سے اپنی خوشی بانٹنا چاہ رہی تھی۔ میں بھئیو سے سچ میں ملی تھی، انہوں نے مجھے اصل میں گلے لگایا، یہ لالی پاپ لے کر آئے تھے، وہ یہ گواہ ہے بھئیو سچ میں آئے تھے۔ اف، میں کیا کروں، کسے بتاؤں میرے بھئیو آئے تھے؟ سن رہے ہو سب؟ گڑیا کے بھئیو آئے تھے، سن رہے ہو؟ وہ برسوں بعد آزادی نصیب ہوئی کسی چلبلی چنچل چڑیا کی طرح ایک ایک کر کے کشن کمفرٹر تکیا اٹھا کر ہوا میں اچھالتی کھلکھلا رہی تھی، بلند کہکے لگاتی، اونچی اونچی کلامی کرتی گویا جشن بہارا منا رہی تھی۔ اس کے بھئیو لوٹ آئے تھے، مطلب اب فصل خزاں کا موسم تمام ہو کر جشن بہارا کا دستک دے رہا تھا۔ تم گواہ ہو میرے بھئیو سچ میں آ گئے ہیں۔ جب ساری چیزیں بکھیر کر اس کی ننھی سی جان تھک گئی تو ہانپنے لگی، لیکن خوشی اب بھی نہیں سنبھل رہی تھی۔ اکھڑی تنفس کے ساتھ واپس لالی پاپ کو مخاطب کیا، ساتھ دراز کھول کر لالی پاپ کے پیکٹ کو باہر نکالا۔ تم سب گواہ ہو، گڑیا کے بھئیو آ گئے ہیں، اس گمنام گڑیا کے بھئیو لوٹ آئے ہیں۔ وہ پوری پیکٹ پر بیڈ پر انڈیل کر سرشاری سے ایک ایک لالی پاپ کو جیسے باور کرا رہی تھی، اپنی خوشی کا امین گواہ بنا رہی تھی۔ میرے بھئیو آ گئے ہیں۔ گلا رند گیا، سنہری آنکھیں بھیگ گئیں، ساون کی گھٹائیں الجھ کر پشت اور سینے چہرے سے سیاہ پیشانی پر بکھر کر معصوم آسودہ چہرے پر جھولنے لگیں۔ ہمیشہ سسکی کو دباتے اداس مسکراہٹ کے ماجگاہ لبوں پر آسودہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ دنیا جو بھی کہتی ہو، بھئیو آپ کی گڑیا کا دل نہیں مانتا، میرے بھئیو قاتل نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ وہ الٹے ہاتھ سے آنسو صاف کرتی، بالوں کا جوڑا بناتی، دوپٹہ اٹھا کر واش روم میں بند ہوئی۔ خوشی و خضوع سے وضو کر کے وہ بارگاہ الہی میں کھڑی ہوئی تھی۔ نماز کے ارکانات ادا کرتے ہوئے اس کا دل اس رب کائنات کے حضور شکرانے کے سجدہ ادا کر رہا تھا۔ جب دستے دعا اس مالک دو جہان کے حضور اٹھے تو ذہن و دل سے جیسے سوائے شکر کے تمام لفظ محو ہو گئے تھے۔ لبوں سے جا بجا بس یہی ایک لفظ شکر ادا ہو رہا تھا، آنسو رخسار بھگو رہے تھے۔ اس کا رواں آج رحمان رحیم کا مشکور و ممنون تھا، اور شاید ہوش سنبھالنے کے بعد آج یہ پہلی دستے دعا تھی جس میں اس ستمگر کی نظر التفات کی طلب نہیں کی گئی تھی۔ آج وہ بس اس ستار غفار کا شکر ادا کرنے بیٹھی تھی۔ جب دل بھر کے آنسوؤں کی بارش کے ہمراہ شکر کا کلمہ پڑھ لیا تو چہرہ صاف کر کے وہ ونڈو کے پاس چلی آئی تھی، لیکن لان کی خاموشی پر پرفسوں ماحول نے اسے اس قدر اپیل کیا کہ اگلے 5 منٹ میں وہ لان کے نرم شبنمی گھاس پر بنا چپل بے خودی کے عالم میں چہل قدمی کرنے لگی تھی۔ آنسوؤں سے دھلا پاکیزہ گلابی مائل چہرہ آسمان کی جانب اٹھا ہوا تھا، لبوں پر مدھم سی دل موہ لینے والی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، سنہری روشن آنکھوں پر بھاری خمدار جھالر سی مڑی ہوئی پلکیں سایہ فگن تھیں، کشادہ پیشانی پر سنہری لٹیں دوپٹے کے اندر سے نکل کر جھول رہی تھیں۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس نماز کے سٹائل میں سفید دوپٹہ لیے جو اب ڈھیلا ہو رہا تھا، سینے پر دونوں بازو باندھے گلابی پیروں کو نرم ہری شبنمی گھاس پر رکھتی وہ دنیا و مافیا سے بیگانہ خود میں مگن تھی۔ برف سی سفید ملبوسات میں لپٹا نازک سراپا، ارد گرد دھند زدہ ہرا بھرا پرفسوں ماحول۔ اگر کسی شاعر کی نظر سے دیکھا جائے تو ایک عمدہ غزل کی تمام لوازمات موجود تھے، اگر کسی مجسمہ نگار کی نظر سے دیکھا جائے تو ایک حسین کاوش کے لیے باکمال ماڈل، اگر کسی مصنف کی نظر سے دیکھا جائے تو بہترین منظر نگاری کے لیے مکمل افسانوی منظر، اور کسی مصور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو انیکسی کے دروازے میں استادہ ذولو رین کا ذہن یہاں آ کر اٹک گیا، البتہ دل نے ڈرتے ڈرتے اپنے جواب سرگوشی میں دے دیا۔ وہ معمول کے مطابق کسرت کرنے کی غرض سے ابھی صحن کا رخ کرنے نکلا تھا، لیکن غیر ارادی نظر لان کی جانب اٹھی تو واپس ہونا بھول گئی، اور وہ مصور مجسمہ نگار اس تصوراتی منظر کے تراشے ہوئے مجسمے کو دیکھ خود پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ مان بلند نسوانی چیخ کی آواز پر طلسم چھناکے سے ٹوٹا۔ اس نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا تو وہ حسین پری حواس باختہ سی
तेजी से इसकी तरफ आ रही थी। इससे कबल कि जुल्लू राय सूरत-हाल समझता, मोहतरमा बड़ी सी चीख के साथ इसके पीछे गायब हो चुकी थी। मुझे मुझे बचा लें, वो पीछे से इसकी कमीज को मुट्ठी में जकड़ते हुए इसने बेरबत अल्फाज में इल्तजा की। जुल्लू राय ने भी अचानक नाजिल हुई आफत समझ नहीं पाया था कि ओह, टाइगर। सामने से गार्ड को जुबान बाहर निकाले खूंखार दांतों की नुमाइश करते हुए टाइगर का पट्टा थामे और इधर आता देख वो सेकंड से भी कम वक्त में मामला समझ गया था और तासुफ से अपनी पश्त पर थर थर कांप रहे वजूद को जरा गर्दन घुमाकर देखा, साथ दूसरी नज़र सीने से मुट्ठी में जकड़ी अपनी कमीज पर डाली। माजरत चाहता हूँ सर, मेरी कोताही की वजह से मैडम खौफजदा हो गई। मैं टाइगर को कॉटेज में ले जाने ही वाला था कि अर्जेंट कॉल सुनने में मसरूफ हो गया। करीब पहुंचकर गार्ड ने माजरत ख्वाह अंदाज में कहा, आइंदा एहतियात करना। गार्ड को हिदायत देकर वो अपनी तरफ हमक रहे टाइगर को हाई फाई देने का इरादा रखता था, लेकिन मोहतरमा की चमगादड़ जैसी गिरफ्त ऐसी थी कि वो जबड़े भींच कर रह गया। हाउ आर यू टाइगर? बार बार उछलकर अपने करीब आने की कोशिश कर रहे टाइगर का हाल इसने दूर से ही पूछा। जवाबन टाइगर ने खौफनाक अंदाज में भौंक कर अपनी खैरियत बताई और टाइगर साहब के खौफनाक अंदाज ने याकूत की रही से ही जान भी निकाल दी। वो घुटी घुटी चीख मारकर बिल्कुल ही इसकी चौड़ी पश्त में पनाह चाहने लगी। जुल्लू राय ने तासु से सर हिलाकर टाइगर को वहां से ले जाने का इशारा किया। ये बुलडॉग चंद महीने कबल ही इर्द गिर्द हो रही अजीबोगरीब वारदात को देखकर इसने हिफाजत के लिए लाया था, जिसका दिन कॉटेज में ऐश करते हुए और रात पहरादारी में गुजरता था। वो जा चुका है, जहमत ना हो तो बाहर निकल आए। वो सर्द सांस खारिज करती सर्द सी आवाज में चबाकर बोला। सच? वो फिलफौर इसकी कमीज छोड़कर खज्जल से 4 कदम पीछे होकर इनेक्सी के बंद दरवाजे से लगी। बदहवासी में इस चट्टान के पीछे पनाह तो ले ली थी, लेकिन अब पोजीशन का सोचकर खौफ व शर्म से सांस खुश्क हो रही थी। सूरत हाल का सामना करने की हिम्मत अगर खुद में मफकूद हो तो इंसान को इज्तनाब ही करना चाहिए हिमाकतों से। वो इसके आपे से दानिस्ता नजर चुराता तंजिया बोला। भागने की वजह से इसकी नमाज का स्टाइल में बंधा दुपट्टा खुलकर शानों में ढलक गया था। सुनहरी घटाओं ने चांद के गिर्द अटखेलियां खट्टी बदलियों की तरह हमाइयां उड़े चेहरे के गिर्द हाला डाला हुआ था। जुल्लू रैन की धड़कन ख्वाही बगावत पर उतरने की कष्ट करने लगी। मैं तो वॉक के लिए आई थी, लेकिन वो डॉग खुद सामने आ गया। इसने लरजती आवाज में वजाहत दी। एक तो इस इंसान का खौफ, दूसरा कुछ देर पहले की हालत। बेचारी याकूत सफेद पड़ने लगी। इर्द गिर्द का होश रखना चाहिए इस तरह के नाखुशगवार सूरत हाल से गुरेज करने के लिए, लेकिन आप जनाबा तो गिरदो पेश से बेखबर न जाने किस दुनिया में खोई। वो भरम अंदाज में झाड़ पिला रहा था कि यकायक एहसास हो जज्बात के झुंझलाहट में निहायत गलत लफ्जों का इस्तेमाल कर गया है। तभी सख्ती से लब भींच गया। जी? सुनहरी बड़ी बड़ी आंखें हैं, हुजम से ज्यादा फैली। कुछ नहीं, जाए यहाँ से, आइंदा एहतियात कीजिएगा। वो झिड़कता लंबे लंबे डग मारता एक जानिब निकल गया। मलंग मुसव्विर। सीने पर हाथ रखकर धड़क धड़क कर पागल हो रही धड़कनों को एतदाल पर लाने की सही करती इसने हरासा नजर उठाई और इसकी चौड़ी पश्त पर हवा की दोष पर उड़ती सिल्की बालों को देखा और भैयू का दिया गया अजीब नाम इसे याद आया। लब बेसाख्ता मुस्कुराए। ऐसा पहली बार हुआ था जब इस शख्स की डांट फटकार के बाद बजाय आंसुओं के इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। निहायत सुस्त रवि से इसका माऊ ज़हन बेदार हो रहा था। वो धीरे से पलकों को नीम वा करते दुखते सर की तकलीफ लब भींच के बर्दाश्त करती हुई आंखें सुकेड़ कर नाफहम निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाने लगी। नरम गरम नामानूस बिस्तर, अजनबी रूम फ्रेशर की भीनी भीनी खुशबू में नहाई फिजा, कशादा खूबसूरती से सजा कमरा। बमुश्किल 25 से 30 सेकंड पर मुश्तमिल जायजा मुकम्मल हुआ तो इसका सुस्त जहन सबक रवि से झुंझुना कर बेदार हुआ। खतरे की बू नथनों से टकराई तो इसने हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठना चाहा, लेकिन ये क्या, इसके तो दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। शुट! कुछ बहुत गलत होने का एहसास इसे शिद्दत से हुआ। सर के पिछले हिस्से से टीस उठ रही थी और इसका जहन तेजी से गुज़श्ता रात के वाक़यात दोहरा रहा था। रात के तीसरी पहर मंसूबे के मुताबिक वो घर से निकली, अपनी मतलूबा मंजिल इजहाद वड़ाइश के बंगलों में दाखिल हुई और इसके बाद शिट शिट शिट, बहुत गलत हुआ। वो जोर से चीखी, जिससे सर का पिछला हिस्सा कुछ ज्यादा ही दुखने लगा था। इसे पूरा यकीन था जिस भारी चीज से इस पर हमला हुआ था वो लोहे का रॉड था। चूजों, अगर जो मेरी खोपड़ी की हड्डी में शगाफ आया तो कसम से एक एक की खोपड़ी का कीमा बनाऊंगी। सर पीछे बेड टाउन से लगाती हुई इसने खाइबाना इस मारने वाले को धमकी दी। लो जी, आ गए बाराती।
मान दरवाजा खुलने की आवाज पर इसने कोफ्त से आंखें खोली। तवक्को के ऐन मुताबिक दो सूटेड वूटेड शक्ल से ही बेरहम सफाक नजर आ रहे भारी डोल वाले गार्ड्स को देख, चेहरे पर करक तासरात नमूदार होता देख इसका मुंह बना, लेकिन इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया। वो हनूस इसी तरह पड़ी रही, जहां तक थोड़ा सा जहमत करके बंधे पैरों को थोड़ी दगोदो करने के बाद फैला लिया था। इशारा साफ था, जब दुश्मन के नरगे में फंसी गई हूं तो चीख चिल्लाकर रैमको की तरह एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। आप कौन जात शरीफ हैं? इससे पहले के गार्ड सवाल दागते उल्टा इसने चढ़ाई की, जिस पर दोनों गार्ड गड़बड़ाए। वो वो मैम, आप क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में? हैं? सख्त इन्वेस्टिगेशन की मुंतजिर रनाइना पर गार्ड्स के मुंह से झड़े आजाना मोतियों पर तो मानो शादी मर्द तारी हो गया था। आंखें फटी वो झटके से उठ बैठी, जिस पर अकड़ी कमर से कराह सी निकल गई थी। मैम, आर यू ओके? दूसरे गार्ड ने पहले गार्ड को ठहुका देते हुए पूछा। तुम काला कोट जरा दोहराओ अपनी बात। इसका सवाल को नजरअंदाज करते हुए वो हनूज आगे बढ़े अपनी समात की तस्दीक चाह रही थी। मैम, हमने पूछा आप ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करेंगी? नीचे कुक रेडी है, आप जो कहेंगे विद इन 5 मिनट्स आपको की कोशिश होगी कि आपको मिल जाए। मुअद्दिब गार्ड ने अब के जरा तफसीला अपना मौके वाजे किया। मामू बना रहे हो मुझे? सीधे सीधे जो पूछना है वो पूछो और मुझे दफा करो। वो भड़क गई। मतलब कौन दुनिया में चोर को बिठाकर खाना पानी पूछता है? आई एम सॉरी मैम, अगर आपको बंद करो मैम, मैम के कुछ लगते हैं। वो धाड़ी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी की तो मैं कोई मैम शैम नहीं है। अब क्या नाइना का मन किया उठकर दो लगाए इस मैम के सगे को, जो सुबह सुबह से गोली दे रहा था। बट मैम, अरे बोला ना रे बाबा, एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या तुम लोगों के? मैं नहीं है कोई मैम शैम, मैं एक मामूली सी चोरनी है, छोटी मोटी चोरी करके अपने बाप का बोले तो फादर का पेट भरती है। वो बंधे पैर को झटका देती झल्ला कर बोली। इसके अजीबो गरीब लबो लहजे पर पश्त पर दोनों बाजू बांधे मुअद्दिब से गार्ड एक दूसरे को अजीब नजरों का से देखने लगे। मतलब इनके बॉस की पसंद तो इनके ख्याल में कोई नाजुक अंदाम से दोशीज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन ये मोहतरमा तो तोबा तोबा। देख, समझ नहीं आ रही ना तुम लोगों की? मैं बताती है। वो इन लोगों की नज़रों से बेखबर मजीद बोली। जिस तरह बड़े साहब लोग सुबह ही सुबह तैयार श्यार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है ना, इसी तरह मैं हाथ साफ करने के लिए निकलती है। कोई बड़ा हाथ नहीं मारती, बस गुजारे लायक। वो कानों को हाथ लगाकर तौबा करती हुई रसानियत से बोली। इतने जानदार तारुफ पर तो बेचारे गार्ड्स की आंखें उबल कर बाहर आई थीं। तो क्या इनका सुपर क्लासी बॉय इस टपोरी जमा चोरने के लिए मरा जा रहा था? ये वाहिद सवाल था जो दोनों के चेहरे पर जली हरूफों में दर्ज था, जबकि मोहतरमा हनूज इन पर इंकशाफात के पहाड़ तोड़ रही थी। दूसरे दिन का फिर अल्लाह मालिक होता है। मैं बड़े लोगों की तरह तिजोरियों में काला पैसा नहीं भरती। क्यों भरने का यार? इनकम टैक्स वालों की काली नजरों में आ गए तो समझो सब पानी, और इज्जत का जो फालूदा होगा वो अलग। वो तीखी नाक चढ़ाकर कनात पसंदी की आला मिसाल बनी। बोले तो अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक पर, और हम जैसे छोटे मोटों की जिंदगी वॉलेट और जेब पर। अरे वाह, ये तो लाइन जम गई। इसने खुद ही खुद को गायबाना थपकी दी, क्योंकि हाथ तो बंधे हुए थे। हट्टे कट्टे गार्ड्स पर तो मुकम्मल तारुफ के बाद शादी मर्द तारी हो गया था। इनका सुपर क्लासी बॉस सॉक से लेकर हेयर ब्रश तक ब्रांडेड इंपोर्टेड इस्तेमाल करता था, और महबूबा के मामले में इतनी गई गुजरी पसंद। ऐसा नहीं था कि लड़की प्यारी नहीं थी, देखने से माशाल्लाह जाजिबे नज़र थी, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी थी, लेकिन इनके बॉस की टेस्ट की तो बिल्कुल नहीं थी। तुम लोगों को क्या क्या लगता है बेटा, कुर्बानी के जानवर की तरह पीठ सहलाकर तुम मेरी खोज लगा लोगे? ख्याल है तुम्हारा? आईना दबंग जासूस नाम है मेरा। दर्पण भी मेरी मर्जी के बगैर मेरा असली चेहरा नहीं देख सकता, पर तुम लोग तो 3 तरह की किसी गिनती में आते ही नहीं। पैरों को फैला कर कीना तोड़ नजरों से दोनों गार्ड्स को देखने लगी, जो आपस में ही उलझे खुसर भुसर कर रहे थे। सच बताओ, मार्टिन सर को वाकई में सर ने ऑर्डर दिया था इनका ख्याल रखने के लिए? और क्या वाकई सर ने कहा था कि इनकी होने वाली मिसेज हैं? पहला गार्ड दूसरे गार्ड के कान में फुसफुसाया। मैं वहीं था जब मार्टिन सर को बता रहे थे रात का माजरा। सर ने साफ लफ्ज़ों में कहा था ये मोहतरमा सर की होने वाली मिसेज हैं। इन्हें नए घर में शिफ्ट होने पर सरप्राइज देने आई थी, लेकिन गार्ड ने इनका सर फोड़ दिया।
مارٹن سر نے باضابطہ معذرت کی گارڈز کی کوتاہی پر، اور یقین دہانی کرائی کہ جب تک سر واپس نہیں آ جائیں گے وہ میم کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے تو یہ محترمہ بیسمنٹ کی گھٹن زدہ کمرے کی بجائے اس شاندار کمرے میں پورے احتساب سے براجمان ہیں۔ دوسرے گارڈ نے تفصیل بتائی۔ تو پھر یہ ایسی کیوں ہے؟ پہلا اب بھی غیر مطمئن تھا۔ یار شاید انہیں معلوم نہ ہو کہ ہم نے سر کو سب بتا دیا ہے، تبھی ایکٹنگ کر رہی ہوں۔ ویسے بھی امیروں کے چونچلے ہماری سمجھ کے پرے ہیں۔ پہلا شاید مسلسل سوالات سے جھنجھلا گیا تھا۔ اگر تم کالے کوٹ کے مذاکرات طے پا گئے ہوں تو جی میم۔ اچانک تیکھے انداز میں مخاطب کیے جانے پر دونوں گارڈ اچھل کر مڑے۔ پھر میم؟ انائنا کی تیوری چڑھی۔ میم ہوں نا میں تم لوگوں کی؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر کچھ اس طرح پوچھا کہ گارڈ سر پر ٹا گئے۔ جی۔ اس کے انداز پر دونوں یک زبان ہوئے۔ تو پھر کھولو مجھے۔ تمہاری میم کا حکم ہے، ہاتھ پیر رکڑ گئے ہیں۔ اس نے بھی تیزی سے دماغ لگایا۔ وی آر سوری میم، لیکن اس کی ہمیں اجازت نہیں۔ وہ معذرت خواہ انداز میں نظر جھکا کر بولے۔ اجازت کی تو؟ انائنا کا میٹر گھوما لیکن ضبط کر گئی۔ تو دفع ہونے کے لیے کس کی اجازت درکار ہے؟ میم بریک فاسٹ مینیو بتا دیں تو؟ ہاں؟ اس نے اشتعال دبانے کے لیے گہری سانس فضا کے سپورٹ کی اور آنکھوں کو سختی سے میچ کے چند سیکنڈ کے وقفے سے کھولا۔ ایسا کرو 2 گلاس تازہ سیب کا جوس لے کر آؤ اور ساتھ میں ایک خالی گلاس لازمی لانا۔ 7 منٹ کے اندر مجھے اپنا آرڈر یہاں ٹیبل پر چاہیے۔ ایسا تھا تو پھر ایسا ہی صحیح کہ مصداق اس نے بھی حکم جاری کیا۔ گارڈ جی میم کہہ کر اس کا خون جلاتے بوتل کی جن کی طرح غائب ہوئے۔ وہ آگے کا لائحہ عمل سوچنے کے لیے تھوڑا پیچھے کھسک کر آنکھیں موند گئی۔ بندے ہاتھ پیر اب درد ہو رہے تھے، سر بھی دکھ رہا تھا، لیکن اسے یہاں سے نکلنے کا سوچنا تھا۔ میم؟ اسی لفظ پر اس نے اسے سے دانت پیس کر آنکھیں کھولی۔ مقابل وہی دونوں گارڈز کھڑے تھے۔ ایک ہاتھ میں 2 جوس کا گلاس تھا اور ایک خالی گلاس والے ٹرے تھا، جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں ٹرالی تھی جس میں انواع و اقسام لوازمات سلیقے سے سجے تھے۔ قربانی سے پہلے کا چارہ، وہ اس نے دل میں سوچا، لیکن بولی تو بالکل برعکس۔ 7 منٹ میں ہی لائے ہو نا؟ انداز قطعی تھا۔ 6 منٹ 50 سیکنڈ میم، گارڈ خوشی سے بولا۔ اور اگر یہ آپ کو پسند آئے تو؟ اس کی نظر لوازمات پر دیکھ کر دوسرا گارڈ فوراً بولا۔ ایسا کرو دونوں گلاس سے آدھا آدھا جوس اس خالی گلاس میں ڈالو۔ اس کے حکم پر ایک پل کو گارڈ الجھا، لیکن دوسرے ہی پل حکم کی تعمیل ہوئی۔ اب ایسا کرو دونوں ہاف گلاس تم دونوں پی لو۔ اگلا حکم اسی سرد مہری سے جاری ہوا تھا۔ میم؟ وہ دونوں حق دک رہ گئے۔ پپو، زہر یا الٹا سیدھا جو ملا کر لائے ہو تمہیں ہی مبارک۔ اس نے زور دیا تو دونوں نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق گلاس اٹھایا اور حکم بجا لائے۔ اب میرا والا دو، لیکن اس سے پہلے میرا ہاتھ کھولو۔ مطلب پیوں گی کیسے؟ بندے ہاتھوں سے؟ اس نے وضاحت دی۔ وی آر سوری اگین میم، لیکن ہمیں اجازت نہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے اسٹرال آئے ہیں۔ پھر بھی کمفرٹیبل نہ ہو تو ہم مدد کے لیے فیمیل سرونٹ کو بلا سکتے ہیں۔ گارڈ عاجزی سے بولا۔ اپنی میم کی مزاج شریفی سے اتنی سی دیر میں خوب واقف ہو گیا تھا، اور دونوں کو جو اعتراض تھا کہ ان کے اینگری ینگ مین باس کو یہ لڑکی پسند کیسے آ گئی۔ اینگری ربنگ لیڈی کے انداز و اعتبار میں 100% مماثلت دیکھ کر شک و شبہ جاتا رہا۔ دفع ہو جاؤ اور شکل مت دکھانا کوئی۔ اب وہی کمرے میں آئے گا جس کے حکم پر تم لوگ میم کی مالا جپ رہے ہو۔ اس کا دماغ گھما تھا۔ ایسے دہاڑی ان میم کے کچھ لگتے پر کہ دونوں سر پر پیر رکھ کر وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح وڑائچ صاحب۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتی جوس کے گلاس پر ایک نظر ڈال کر زہر خندہ ان کے سر پیر سے مخاطب تھی۔ حلق میں کانٹے سے اگ رہے تھے۔ دل کر رہا تھا ذرا سا جھک کر اسٹرا لبوں سے لگا کر ایک سانس میں سارا جوس کٹک جائے، لیکن احتیاط لازم تھا۔ دل محسوس کر رہ گئی۔ سب یکدم پرفیکٹ ہے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی اتنے شارٹ نوٹس میں کوئی بھی آرگنائزنگ کمپنی ہماری توقعات پر کھرا اتر پائے گی، لیکن آپ کے پلانس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ آپ لوگ کل سے کام شروع کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میرے خدا، اب ایسا کیا کروں جو سب جہاں تھا وہیں واپس جا کر سیٹ ہو جائے۔ میں سب سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور بابا وہ جو ابراہیم صاحب کو اپنے چندہ دلائل سے قائل کرنے آئی تھی، فون کال پر ان کی گفتگو سن کر سر تھام گئی۔ ارے ہمارا راجا بیٹا وہاں کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ جاؤ۔ اور یہ سب دیکھو، میں نے اسپیشل آرڈر کر کے منگوایا ہے، یہ سب تمہاری ماما کے ہیں۔ ان کی مسکراتی آواز پر وہ مرے قدم اٹھاتی اسپاٹ تاثرات کے ساتھ بیڈ کے قریب آئی، جہاں بیڈ پر چھوٹا موٹا جیولری شو روم کھلا ہوا تھا۔
अब ये क्या दुकान है बाबा? हकीकतन अब वो उकताने लगी थी पे दर पे धमाकों से। वही, तुम देख सकती हो ज्वेलरी है। हर वालदैन की बेटी की तरह हर वालदैन बेटी की शादी से पहले ऐसी दुकान लगाते हैं। तुम्हारी मामा होती तो वो दुगना लगाती, मैंने तो फिर इसके मुकाबले कुछ नहीं लगाया। अच्छा, ये सेट देखो, ये तो शोरूम ओनर बता रहा था न्यू ब्राइडल डिज़ाइन है। पहला पीस ही इन्होंने हमें। बाबा, वो इन्हें दरमियान में टोकती सेट इनके हाथों से लेकर बेड पर रखती इनके घुटनों पर हाथ जमाकर दोजानों बैठी। बाबा, मैं मम्मा के बेहद क्लोज थी, शी इज़ माई आइडियल, बट आप हमेशा मेरे दोस्त रहे हैं। बिन गए आप मेरी उलझन समझते हैं, फिर अब क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? वो थके अंदाज में बोली। मैं जानती हूँ कुछ है जो आप दानिस्ता मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 महीनों से कंपनी के मसाइल में उलझकर कुछ वक्त के लिए मैं आपके और बाबू की तरफ से गाफिल हो गई थी। मुझे अपनी कोताहियों का एहसास है, लेकिन मैं जल्द सब मालूम कर लूँगी। इसलिए आप मुझे समझें, ये अब ज़्यादा हो रहा है। वो इनके हाथ पर नज़र जमाए ठहर ठहर कर परेशानी से बोल रही थी और इब्राहिम साहब के दिल में हौल उठ रहे थे। अगर ये पता लगाने पर आई तो कोई बैद नहीं थी वो दिन रात एक करके हर राज का अफशान कर देती, जो वो नहीं चाहते थे। ताबिश बहुत अच्छा लड़का है। इससे कबल के वो अपने इरादों से आगाह करके इनके इरादे कमज़ोर करती हो कता कलाम करके मौजू गुफ्तगू के साथ अनाया की सोचों की उड़ान भी बदल गए। बाबा, वो दानिस्ता जिन बरामदा सोचों से निजात के लिए यहाँ आई थी, इब्राहिम साहब ने वही मौजू छेड़कर इसे वापस डिस्टर्ब कर दिया था। ताबिश वाकई बहुत अच्छा है। इन्होंने इसके एहतजाज को खातिर में लाए बगैर जोर दिया। जी बिल्कुल दुरुस्त। और इनके और मेरे बीच उम्रों का फ़र्क भी वाकई काबिल एतराज़ है। हमारे दरमियान मौजूद मजाज का फ़र्क भी वाकई माशाल्लाह से गौर तलब है। हमारा रहन सहन, लाइफ स्टाइल, अंदाज़ो एतबार भी वाकई एतराज़ के हद तक इख्तलाफ है। अगर आप और अंकल बजाय खुफिया मुज़ाकरात तय करके हमारे सरों पर एक के बाद देगड़े धमाके करने के बैठ कर इन अहम एतराज़ात और इख्तलाफात पर गौर व फिक्र कर लेते तो वाकई नौबत यहाँ तक नहीं आती। वो जो इतने दिनों से सख्त ज़हनी इंतशार का शिकार होने के बावजूद अपने वादे के मुताबिक लब सिए हुई थी, जैसे फट पड़ी। आवाज़ अब भी नरम लहजा हमवार था, लेकिन वो इसके अंदर के खदशातों एतराज़ात की रविश चेहरे के भींचे भींचे कायब तासुरात से समझ सकते थे। हम आपके वालिदैन हैं बच्चे, हमने हर पहलू पर गौर किया है। नहीं किया बाबा, वो तुरंत तरदीद कर गई। आप लोगों ने हर पहलू पर गौर नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। बस आनन फानन किसी खौफ के ज़ेरे असर फैसले लिए हैं। आप लोगों के फैसले से जल्दबाजी साफ आया हो रही है। वो पुर यकीन अंदाज में तरदीद करती ने एक पल के लिए गड़बड़ा गई थी। बाबा, बेशक ये आपकी मम्मा की तरबियत का एजाज़ है। मैंने अपनी 28 साल ज़िंदगी किसी भी किस्म के झोल से पाक साफ सुथरी गुजारी है, लेकिन आपका ये कदम मेरी सारी रियाजत रायगा कर सकता है। क्या मतलब? इब्राहिम साहब इतनी बड़ी बात पर दहल गए। गुज़श्ता 2 महीने से मिस्टर ताबिश मेरे साथ काम कर रहे हैं। आपके ख्याल से में इस तब्दीली के बाद लोगों का क्या ख्याल होगा इस बेजोड़ रिश्ते को लेकर, मेरे किरदार को लेकर? नहीं वो कुछ कहना चाहते थे कि वो वापस कता कलाम कर गई। बाबा, इंसान सोशल एनिमल है, वो किसी भी सोसाइटी में क्यों ना मूव कर जाए, फितरत यकसा होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि आम लोग मोहल्ले के गलियों में खड़े होकर लोगों की ज़ात के परखचे उड़ाते हैं और हाई सोसाइटीज़ वाली क्लासी मखलूक बिजनेस पार्टीज़ में ब्रांडेड मशरूब के संग चटपटी गॉसिप से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और आपकी राजा बेटा गॉसिप टॉपिक नहीं बनना चाहती। सो प्लीज़। मजबूत लहजे में कहती हुई इसने मुल्तजी अंदाज में इसके घुटनों पर दबाव बढ़ाया। इसके लफ्ज़ों का मफहूम समझकर एक पल के लिए इब्राहिम साहब शशदर रह गए थे। मैं समझ सकती हूँ आप मेरे ख्याल से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपको इतना तस्लीम करना होगा कि मेरे और मिस्टर ताबिश के दरमियान जो उम्रों का फ़र्क है वो एक ऐसा फ़र्क है जो मिट नहीं सकता, लेकिन हमारी ज़ात का मजाक ज़रूर बनवा सकता है। इसके अलावा लाइफ पार्टनर के तौर पर मिस्टर ताबिश मेरे म्यार पर नहीं उतरते। क्यों? आप मुझे जानते हैं तो ये भी जानते होंगे। वो जब बोलने पर आई तो अपने अंदर मौजूद सब कहकर ही चुप हुई। इब्राहिम साहब खामोशी से बस इसका चेहरा देख रहे थे, जो इनसे नज़र नहीं मिला रही थी। नज़र हनूज इनके हाथ पर टिकी थी। कमरे में छाई गंभीर मानी खेज खामोशी कई लम्हों को निगल गई जब इब्राहिम साहब की पुरसोच आवाज़ गूंजी। तुम्हारी मम्मा और मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी तुम्हारी आइडियल है, राइट? जी, मम्मा मेरी आइडियल हैं और आप मेरे बेहतरीन दोस्त, और आप दोनों की कामयाब ज़िंदगी मेरी रोल मॉडल। वो नज़र झुकाए एतराफ़ कर रही थी। हमारे मजाज का फ़र्क भी तुम्हें याद होगा फिर। जी। इसके बाद कुछ और धीमी हो गई। फिर ये भी याद होगा तुम्हारी मम्मा वकील होने के बावजूद अल्फाज का ज़ियां करने के मामले में बहुत कंजूस थी, और मैं हमेशा से शौक बातूनी हूँ, बल्कि बिल्कुल ताबिश की तरह।
انہوں نے بڑی سادگی سے اسے اسی کی باتوں میں گھیر لیا. بابا لیکن مما اور آپ. بیٹا دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ بہترین ازدواجی زندگی کے لیے دونوں فریقین کا اہم مزاج ہونا ضروری ہے. البتہ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ذہنی ہم آہنگی کلید ہے، اور مجھے اور تمہارے انکل کو اپنی تربیت پر پورا یقین ہے. تبھی ہم نے ثانوی اختلافات کو نظر انداز کر کے پورے ذہن و دل کی رضامندی سے فیصلہ لیا ہے. اس امید کے ساتھ ہی ہمارے بچوں کے لیے بہترین ہوگا. انہوں نے رسانی سے سمجھاتے ہوئے لب کچل رہی انایا کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اونچا کیا. تابش واقعی بہت اچھا بچہ ہے. وہ ہزاروں رنگوں میں جینے والا ملٹی شیڈ لڑکا ہے. بظاہر شوق چنچل کھلی کتاب سا، لیکن بہت دلچسپ کتاب. اگر آپ اس کے ہر رنگ اور اس کی وجہ کو دریافت کر لیں، یقین کریں میری زندگی حسین ہو جائے گی. انہوں نے ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی چومی. پرسوں مائیوں ہے، بھابھی جی خود تمہارے لیے شاپنگ کر رہی ہیں. وہ تمہیں ساتھ لے جانا چاہتی تھیں، لیکن تمہیں ڈسٹرب دیکھ کر میں نے بات ٹال دی. امید ہے اب یہ کشمکش ختم ہو جائے گی، اور شادی کے فنکشنز میں اپنے راجہ بیٹا کو ہمیشہ کی طرح ایکٹیو اینڈ سیٹسفائیڈ دیکھ پاؤں گا. آپ میری بساط سے زیادہ امیدیں وابستہ کر رہے ہیں بابا. میں شاید اس رشتے اور اس سے جڑے شخص کو کبھی قبول ہی نہ کر پاؤں. ان کا خوشباش چہرہ دیکھ وہ محض سوچ کر رہ گئی. وہ کہاں ہے؟ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر آستین کونیوں تک فولڈ کے دونوں بازو پیچھے صوفے کی پش سے ٹکائی سے سامنے دونوں گارڈز کو نظروں کی گرفت میں لیا. سر، فرسٹ فلور لیفٹ سائڈ تھرڈ روم. گارڈ مودب سا بولا. سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے نظر لمبی سیڑھیوں سے گزارتے ہوئے مطلوبہ کمرے کے بند دروازے پر ڈالی. بریک فاسٹ لنچ کیا اس نے؟ کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی کو آنکھوں کے آگے کرتے ہوئے دوسرا سوال ہوا. کچھ معلوم نہیں سر. میم نے جوس مانگا تھا، لیکن پھر ہمیں آدھا آدھا گلاس جوس پلا کر کمرے سے کک آؤٹ کر دیا. گارڈ کی دہائی پر اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی، اور آج پھر گارڈز اپنے اینگری ینگ مین باس کی مسکراہٹ دیکھنے سے محروم رہ گئے. کیا کہا اس نے؟ سگریٹ سلگاتے ہوئے دلچسپی سے سوال ہوا. سر، انہوں نے کہا کہ اب کمرے میں وہی آئے گا جن کے آرڈرز ہم فالو کر رہے ہیں. امپریسو. ضرورت سے زیادہ دلیر انداز سے بڑھ کر جرأت مند ہو. گارڈ کو جانے کا اشارہ کر کے اس نے نظر واپس اس بند دروازے پر ڈالی. آرڈرز تو تمہیں اب میرے فالو کرنے ہوں گے دیدہ دلیری اور جرأت مندانہ اقدام کے بعد. وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتا اپنی جگہ کھڑا ہوا، اور بھاری مغرور قدموں سے زینے طے کرتا کمرے کے باہر آ کھڑا ہوا. بائیں ہاتھ میں سگریٹ تھامے دائیں ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے اس نے پیر کی ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھولا، اور دھوئیں کے مرغولے اڑاتا کمرے میں داخل ہوا. الٹے پیر سے ڈور بند کر کے سرخ نظریں اٹھائیں. سامنے ہی عین کمرے کے وسط میں رکھے جہازی سائز بیڈ پر جینس کی مردانہ جیکٹ پہنے نازک وجود بندے ہاتھ پیر کے باوجود یوں پورے حق سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے محو استراحت تھا، گویا رات کے سیاہ اندھیرے میں چوری چھپے دیوار پھلانگ کر گارڈز کو چکما دیتی ہوئی بنگلوں میں داخل ہوتی پکڑی نہ گئی ہو، بلکہ ہزاروں لوگوں کی پرستائش نظروں کے حصار میں فوکس لائٹ کی روشنی پورے استحقاق سے ریڈ کارپیٹ پر چلتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہو. ایک آئیبرو کو اٹھا کر سگریٹ کے کش لیتا ذات وڑائش محترمہ کے انداز میں اش اش کر اٹھا. دفتن پرسکون وجود میں ہلچل ہوئی، جو یقیناً دھڑام سے ڈور کھولنے کی آواز پر نیند میں خلل پڑنے پر کا گماس تھا. موندی موندی آنکھوں کو واک کرتے ہوئے بندے ہاتھ پیر کو کوف سے جھٹکا دیتی ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی. اسے دیکھ کر شاید ایک سیکنڈ کے لیے صرف ڈوروں سے مزین آنکھوں میں الجھن بھری، جو دوسرے سیکنڈ محو ہو گئی، جیسے وہ اسے پہچان گئی ہو یا اسے اس کی توقع ہو. تو تم ہو؟ وہ آدھی سے زیادہ ختم ہوئی سگریٹ کو 2 انگلیوں کے بیچ گھماتا بھاری قدموں کی دمک چھوڑتا اس کے مقابل کھڑا، سرخی مائل سنہری سرد آنکھیں اس پر جمائے سپاٹ انداز میں بولا تھا. وہ خاموشی رہی، بس ایک بے تاثر نظر لڑک پن کے آس کو بچپن کی سرحد عبور کر کے جوانی کے معراج پر کھڑے ذات بڑائش کے روپ میں دیکھا، جو سر تا پا بدل گیا تھا. کہاں متناسب قد و جسامت والا اصیل تیکھے مزاج کا آز، اور کہاں یونانی دیوتاؤں جیسا ساحر پرسنالٹی کا مالک آزاد بڑائش. تراشے ہوئے نقوش، سنہری شفاف آنکھیں، وہی قد و جسامت میں فرق واضح آیا تھا، لیکن اسے کیا؟ وہ سر جھٹک کے سامنے LED کی سیاہ اسکرین پر نظریں ٹکا گئی. میرا آپریشن مکمل ہو گیا ہو تو بتاؤ کون ہو تم اور مقصد کیا ہے؟ سپاٹ انداز سے چوٹ کرتے ہوئے یکایک وہ گرایا، لیکن بے سود. میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ دھاڑا اس کے اطمینان پر. اپنے کالے کوٹ والوں کو مفت تنخواہ دیتے ہو جو اتنے آسان سوال کے جواب کے لیے BP شوٹ کروا رہے ہو؟ وہ استہزائیہ بولی، اظہار کی رگیں تنی. میں تم سے جاننا چاہتا ہوں. وہ ضبط سے پھنکارا.
رات کے اندھیرے میں جان جوخم میں ڈال کر یقیناً میں یہاں پیزا ڈیلیور کرنے نہیں آئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے چوری کرنے آئی تھی، لیکن عین وقت پر کمبخت قسمت نے چونا لگا دیا اور اب میں یہاں صبح سے بھوکی پیاسی پڑی ہوں۔ اس نے منہ بسور کر اپنی دکھ بھری داستان گوشے گزار کیا، جو سراسر آزاد کو اپنا مذاق اڑاتا معلوم ہوا تھا۔ تبھی بیڈ پر پیر رکھ کر اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ تم مجھے بے وقوف سمجھ رہی ہو؟ اس کی زہریلی پھنکار افتتاحات پر ایک پل کے لیے نائنا کا دل کانپا۔ میں احمقوں کی طرح بنا تحقیق کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی اور نہ ہی رائے قائم کرنے جیسی حماقت کرتی ہوں۔ اس کی خود اعتمادی اود آئی اور آزاد کا غصہ بھی۔ یوں غصے سے دھاڑتے ہوئے مضبوط انگلیوں کے شکنجے میں اس کی تھوڑی جبوجہ نائنا کی کراہ نکل گئی اس کی بے رحم گرفت پر۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، جو بھی بتانا ہے اپنے بارے میں سوچ سمجھ کر بالکل سچ سچ بتانا، ورنہ اتنے ٹکڑے کروں گا کہ چونٹیوں کو بھی چننے کے لیے تگودو کرنی پڑے گی۔ وہ بے رحمی سے اس کی تھوڑی جگڑتا صفاقی سے گرایا۔ میں بتا چکی ہوں، تمہیں یقین نہیں کرنا تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ وہ اس کی خطرناک دھمکی کا اثر لیے بغیر ہنوز بے خوفی سے اس کی سرخی مائل سنہری آنکھوں میں دیکھتی سی اطمینان سے بولی، جہاں صفاقی و بے رحمی سے جلی حروفوں میں لکھا تھا اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ ایسا کرنے سے بھی ایک نہیں کرے گا۔ مطلب تم نہیں بتاؤ گی؟ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خواہش۔ وہ اس کی تھوڑی جھٹک کر پیچھے ہوا، چتانی وجود ہنوز اس پر سایہ فگن تھا۔ میں پھر دہراتی ہوں، میں ایک معمولی سی چور ہوں، چھوٹی موٹی چوری کرتی ہوں۔ یہ بنگلو بہت دنوں سے نظر آ رہا تھا تو یہاں سے قیمتی سامان چرانے کے لیے رات کے اندھیرے میں گھس آئی۔ اب چونکہ تمہارے بندوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، میں تمہاری قید میں ہوں، تو تمہیں اختیار ہے، تم مجھے پولیس کے حوالے کر دو۔ وہ اسی طمانینت کو برقرار رکھتے ہوئے یوں بول رہی جیسے کہہ رہی ہو میں معصوم بچی راستہ بھٹک کر ادھر نکل آئی تھی۔ چونکہ تمہیں مل گئی ہوں، تم اچھے انسان معلوم ہوتے ہو، تو تمہارے اخلاق کی فریضہ ہے کہ تم مجھے میرے والدین سے ملوا دو۔ بس بہت ہو چکا، اب اگر مزید ایک مرتبہ یہ بناوٹی بکواس دہرائی تو بھیجا اڑا کے رکھ دوں گا۔ اس کی ہٹ دھرمی پر آزاد کی ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا اور دوسرے ہی پل پھنکارتے ہوئے پرچ سے لوڈڈ گن اس کے بے داغ روشن پیشانی پر سجا دی۔ مذاق کرتے ہو تم صاحب؟ وہ مذاق سے مسکرائی۔ آزاد کی انگلی ٹرگر سے چپک گئی۔ دل کہہ رہا تھا دباؤ اور کھیل ختم کرو، لیکن دماغ کہہ رہا تھا اس طرح تو چھٹانگ بھر کی لڑکی تم سے آزاد وڑائی سے سبقت لے جائے گی۔ تم جو کبھی نہیں ہارے، اس کی بے خوف آنکھوں میں اپنی واضح شکست دیکھنے کے بعد کبھی خود سے نظر نہیں ملا پاؤ گے۔ زندگی عزیز نہیں ہے کیا تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں کی بے خوفی پر تل ملا اٹھا۔ اس ذات پر عقیدہ پختہ ہو تو ڈر کیسا ہے؟ اگر میری موت 10 سال بعد کاتب تقدیر نے لکھی ہے تو ساری دنیا مل کر ریڑھی چوٹی کا زور لگا لے، میرا بال باقا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میری موت ابھی لکھی ہے تو آب حیات کو لبوں سے لگائے بھی میں اس دار فانی سے کوچ کر سکتی ہوں۔ وہ اسپاٹ انداز میں بولی۔ ٹریگر پر آزاد کی انگلی کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ باقی اس کھلونے سے کم از کم میں خوفزدہ نہیں ہونے والی، کیونکہ میں خود رات سرانے دن پاکٹ میں دیسی کٹا لے کر گھومتی ہوں، اور یقین کریں وہ اس انگریزی کھلونے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ استہزائیہ سے نظروں سے گن کو دیکھتی عزلی بنیادی سے بولی۔ دیسی کٹا؟ آزاد الجھا۔ ہینڈ میڈ پسٹل۔ کوئی حیرت نہیں کہ آپ کے نام سے واقف بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ آپ صاحب لوگوں کے کام کی نہیں ہے، ہم لوگوں کے کام کی ہوتی ہے۔ وہ اسے اس کی لفظوں میں سمجھاتی رسان سے بولی۔ دیکھنا ہے تو وہاں پڑا ہے، میرا بیگ نکال کر دیکھ لو۔ شکل بے شک اس کھلونے کی اچھی ہے، لیکن چلانے میں اس کا مزہ زیادہ ہے۔ ماتھے پر گن سجا کر دوستانہ انداز میں ہتھیاروں کی کوالٹی پر روشنی ڈالنے کی دیدہ دلیری یقیناً انائنا دبنگ جاسوس کے ہی بس کا روگ تھا۔ امپریسو۔ وہ گن ہٹا کر خود پیچھے ہوتا متاثر کن انداز میں دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے گن والے ہاتھ کو سلگ رہے سگریٹ والے ہاتھ سے جوڑ کر بولا۔ مجھے ڈفرینٹ چیزیں بہت اپیل کرتی ہیں، اور مجھے پر اسرار پوشیدہ چھپی چور ہوں نا۔ وہ دو بدو جواب دیتے دیتے وہ لفظ بدل گئی تھی۔ تو تم اعتراف کر رہی ہو کہ تم یہاں کی کسی پر اسرار گتھی سلجھانے آئی تھی؟ استہزائیہ انداز میں فوراً پکڑ ہوئی۔ نہیں، میں اعتراف کر رہی ہوں کہ میں چور ہوں، اور ہمیں قیمتی چیزیں جو اکثر پوشیدہ ہوتی ہیں وہ اپیل کرتی ہیں۔ وہ کہاں ہاتھ آنے والی تھی؟ جانتی ہو، اس وقت تم میری سلطنت میں ہو، یہاں میرا سکہ چلتا ہے، اور تمہیں اپنا جھوٹ اور یہ ڈٹائی مینس کانفیڈنٹ کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ سمجھدار تو ہو تم۔ وہ واپس اس پر جھکتا کچھ اس طرح بولا کہ نائنا کی پلکیں لرز گئیں، اس کی تیز پرفیوم اور سگریٹ کی بو سے مل کر بنی عجیب سی اسمیل پر۔ ہاں ہے اندازہ ممکنہ نتائج کا۔
مثلاً پہلے تم نامردی کا ثبوت دے کر میری عزت خراب کر سکتے ہو، دوسرا اپنے کہے کے مطابق اس پسٹل کی 6 گولیاں میرے بھیجے میں ڈال کر یہیں کہیں اپنے گارڈ کے ساتھ گارڈن میں دفنا سکتے ہو، تیسرا مجھے اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے 2-3 دن بعد بوری بند کر کے لاش لاوارث کی صورت کسی گٹر ندی نالے میں پھینکوا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں خود کو کم ہمت، بزدل اور شکست خوردہ ثابت کرنے کے۔ وہ زہر خندہ بولی۔ مارے اشتعال کے اضحاک کا چہرہ سرخ ہو کر ہری ہری رگیں کنپٹی اور پیشانی پر ابل آئیں۔ تضحیک کا احساس حد سے سوا تھا۔ ضبط لازم پر مشکل سے خود کو قائم رکھتے ہوئے اس نے تیزی سے ہاتھ چلا کر اس کے ہاتھ پیر کھولا۔ وہ پھرتی سے بیڈ سے نیچے آئی۔ مڑنے سے پہلے اضحاک نے سختی سے اس کا بازو آہنی گرفت میں لیا۔ وہ کھلا ہے دروازہ، جاؤ، لیکن یاد رکھو میری ہمت اور دلیری کے گن گاتی ہوئی 2 دن کے اندر اندر اپنے قدموں پر چل کر یہاں آؤ گی۔ اوپن چیلنج ہے۔ اینڈ یا چور ہونے کا چونا تم کسی اور کو بیچو۔ تم کون ہو یہ جاننے کے لیے مجھے راتوں میں بیٹھ کر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ جھٹکے سے اس کا بازو آزاد کرتے ہوئے وہ گرجا۔ وہ تنفر سے سر جھٹکتے اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عجیب بے حس لوگ ہیں یار، کسی کو میرے اقرار، خوش و غم، غصہ، رضامندی، غیر رضامندی سے فرق ہی نہیں پڑ رہا، سب اپنے میں مگن ہو گئے ہیں، حد ہو گئی مطلب۔ وہ مسلسل جلے پیر کا بلا بنا کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ جادو کی چھڑی گھمائے اور سب یہیں روک دے۔ ابھی مغرب کی تو بات تھی جب اس کی ماں، بہن، کزن اس کے جذبات و احساسات سے آگاہ ہونے کے باوجود رنگ برنگے زرتار جوڑے، بری کا سامان، جیولری اور دیگر علم غلم لے کر لدی پھدی باہر شاپنگ سے لوٹی تھیں۔ لاؤنج میں دکان لگائے ٹھنڈا گرم کے ساتھ خریداری پر تبصرہ کرتی ہوئی پائی گئی تھیں۔ اسے اصل حیرت اپنی مما جانی پر ہوئی تھی، جنہوں نے اسے بیٹھ کر بڑے چاؤ سے ایک ایک چیز کو دیکھنے اور رائے کا اظہار کرنے کی دعوت دی تھی۔ کیا وہ اس کے محسوسات سے اس کے ساتھ ہو رہی زور زبردستی سے انجان تھیں جو مزید اس کا دل جلا رہی تھیں؟ بس بہت ہو چکا، اب 2 ٹوک بات ہو جانی چاہیے۔ میری خاموش احتجاج کو یہ لوگ کسی خاطر میں لا ہی نہیں رہے۔ وہ حتمی فیصلے پر پہنچ کر سکندر اعظم کی طرح سینہ تان کر بولا۔ کیا ہوا تابی؟ یارو جو کب سے مارچ پاس ملاحظہ کر رہا تھا پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ہوا نہیں، ہونے والا ہے، لیکن تم باہر نہیں آئے گا آگ میں اپنی بناوٹی شرافت اور اصالت مندی سے گھی ڈالنے۔ پلٹ کر یارو کو سرزنش کرتا وہ لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ میگا کیا؟ یارو بے بات کی جھاڑ پر پسے پردہ انسلٹ پر حق دک آنکھیں پھاڑ کر ہل رہے دروازے کو دیکھتا رہا۔ ہمت مردہ، مدد خدا، کم آن تابش، یو کین ڈو اٹ۔ اسٹڈی کے باہر کھڑے ہو کر اس نے اپنا حوصلہ بلند کیا اور حلق ترک کیا آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اللہ، چترول نہ کروانا، زبردستی کا ہی صحیح لیکن دلہا ہوں میں۔ روم سے باہر نکلتے ہوئے جو قدموں کی رفتار تیز سراری اونچے عزائم تھے، سب کے سب راکنگ چیئر پر جھول رہے وجود کو دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ تبھی سر اٹھا کر دل ہی دل میں دعائی دی۔ خدا سے گفتگو نشید ہو گئی ہو تو آنے کا مقصد بیان کرو۔ دفتن راحت صاحب کی طنزیہ آواز گونجی۔ اللہ رحم۔ تابش نے اچھل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ محسوس کرنے سے قاصر رہ گیا کہ ان کی آواز کافی بھاری پرنم تھی۔ جو بھی کہنے آئے ہو بنا رکے شروع ہو جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ وہ چیئر چھوڑ کر بنا اس پر نظر ڈالے جا کر دریچے میں کھڑے باہر ہر سو پھیلے اندھیرے میں اپنی متورم بے بس نظریں جمائے اسپاٹ سے انداز میں بولے۔ وہ دانستہ اپنے سرخ آنکھیں اور حزن و ملال سے پھیکا چہرہ چھپا رہے تھے۔ گہری سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے جیسے اس نے اپنے ترتیب ہوئے الفاظ کو زبان دینے کے لیے خود کو تیار کیا اور نظر راحت صاحب کی پشت پر ٹکائی۔ اول تو معذرت پاپا، جو کچھ میں کہنے والا ہوں۔ انہوں نے محض ہوں کیا، جیسے انہیں تابش سے اس کی امید ہو۔ پاپا، آپ بھی جانتے ہیں نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ وہ اتنا کہہ کر ٹھہرا، لیکن وہ ہنوز دریچہ واقعی باہر متوجہ تھے۔ اس کا حوصلہ بندھا۔ ہمارے درمیان موجود عمروں کے فرق کو اگر میں اگنور کر بھی دوں تو ہمارے مزاج کا فرق نظر انداز کیے جانے کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ وہ شمال ہیں تو میں جنوب ہوں، وہ شانت سمندر جیسی ہیں تو میں آوارہ بادل جیسا ہوں۔ 2 الگ مزاج کے لوگ اکٹھے کسی موضوع پر اختلافی بحث و تکرار تو کر سکتے ہیں، لیکن پیار سے زندگی کا مضمون نہیں لکھ سکتے۔ اٹس امپاسبل۔ تابش شاید زندگی میں پہلی بار اس قدر باریک بینی سے کسی موضوع پر ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ راحت صاحب مڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم دونوں کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ یکسر مختلف ہے۔
وہ پیر کے انگوٹھے کی مدد سے فرش خروچتا ہنوز اپنے موقف عمدہ دلائل کے ساتھ رکھ رہا تھا، اور راحت صاحب یک تک اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جس کا اسے اپنی دھن میں احساس نہیں تھا۔ جو چیز میرے نزدیک مذاق ہے وہی چیز ان کے نزدیک بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے۔ میں جس حرکت کو مسکرانے کی وجہ کہتا ہوں وہ اسے غیر ذمہ دارانہ فعل کہتی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کسی ایک جگہ بھی ہم دونوں کی سوچ نہیں ملتی۔ زمین آسمان شاید کہیں مل بھی جائیں لیکن ہماری سوچ کہیں نہیں ملے گی، بالکل اس سمندر کی طرح جہاں میٹھا اور نمکین پانی مل کر بھی علیحدہ نظر آتا ہے۔ تابش بے بسی سے بولا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کن الفاظ میں اپنے والد محترم کو سمجھائے کہ وہ سمجھ ہی جائیں، تبھی وہ سوچ سوچ کر الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انف ناؤ۔ اس کا مضبوط سنجیدہ انداز لہجے میں مخصوص ٹھہراؤ جو ہمیشہ سے راحت صاحب دیکھنا چاہتے تھے آج جب سنا تو انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا، تبھی مشتعل ہوئے۔ تم جانتے ہو تابش وسیع راحت، تمہارا باپ تمہارے کسی جواز یا دلائل میں نہیں آنے والا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، بدلنا تو دور، ذرا سی ترمیم کی گنجائش بھی میں نے نہیں رکھی ہے۔ راحت صاحب کا انداز دو ٹوک تھا۔ ترمیم کی گنجائش وہاں ہوتی ہے پاپا جہاں درمیانی راستہ نکالنا ہو، جبکہ میں یہاں۔ تابش جھنجھلا گیا ان کی ایک ہی رٹ پر۔ مت بھولو تم اپنے باپ سے مخاطب ہو تابش وسیع۔ راحت صاحب نے تنبیہی نظروں سے اسے حدود بتایا۔ آئی ایم سوری پاپا بٹ دس از ناٹ فیئر۔ تابش بے بسی سے بال مٹھی میں جکڑتا پسپسائی اختیار کر گیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا یا ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا تو میں کسی قیمت پر اس قابل لڑکی کے باپ کے سامنے تمہارا نام نہیں لیتا، لیکن مشکل یہی ہے کہ وقت نہیں ہے۔ راحت صاحب نے تنزیہ نظروں سے جتایا کیونکہ ان کی نظر میں ان کا بیٹا اس دنیا کا اخیر نکما، نالائق، ناہنجار تھا۔ میں بھی وہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں والد محترم، آپ کو اپنی قابل بچی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں قابل بچے مل جائیں گے، براہ کرم مہربانی فرما کر مجھ پر یہ احسان نہیں کریں۔ تابش ان کے لفظوں کی سنگینی پر دھیان دیے بغیر بھڑک کر ہاتھ جوڑ کر رہ گیا۔ بکواس بند کرو اپنی اور تیاری کرو۔ راحت صاحب دھاڑے۔ اتنے صاف الفاظ پر بھی اس کے نالائق کے پلے نہیں پڑے تھے کیونکہ وہ تو اپنی حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا۔ پاپا پلیز، میں کوئی بھاڑے کا ٹٹو نہیں ہوں، چلتا پھرتا انسان ہوں، اور پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں مجھے اس لیڈی باس سے شادی نہیں کرنی۔ اب آپ میرے ساتھ جو کر سکتے ہیں شوق سے کریں۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا حتمی فیصلہ سناتا واک آؤٹ کرنے کے ارادے سے دروازے کی طرف مڑنے لگا تھا کہ سمجھتے کیا ہو خود کو، کیا چیز ہو تم؟ راحت صاحب نے تیر کی تیزی سے اس تک پہنچ کر اس کا بازو جارحانہ انداز میں جکڑا۔ ان کی بلند آواز پر جہاں تابش حیرت سے ساکت ہوا وہیں باقی سب دوڑے وہاں تک پہنچے۔ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تم میں؟ بیٹیوں کے والدین باہر قطار میں اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑے تم سے رشتہ جوڑنے کھڑے ہیں، یا تم اس دنیا کے کوئی آخری لڑکے ہو؟ کیا ہو تم؟ وہ حلق کے بل چلائے۔ تحمل مزاج راحت صاحب کا یہ روپ دیکھ جو جہاں تھا وہیں ساکت اور جامد رہ گیا۔ وہ بالکل بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے۔ اتنے دن کی فرسٹریشن، اپنے جگری یار کی تکلیف، غم و بے بسی سے جو آتش فشاں ان کے سینے میں ابل رہا تھا وہ ایک ہی بار میں پھٹ پڑا۔ بے بسی کے عالم میں نہ جانے وہ کیا کیا بولے جا رہے تھے جس کا انہیں خود خیال نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنے اندر کی گھٹن کو باہر نکال پھینکنا چاہ رہے تھے، انہیں ارد گرد کا ہوش کہاں تھا۔ میرے یار نے تمہارا نام نہ لیا ہوتا، اس کی نظر انتخاب تم پر نہ ٹہری ہوتی، اس کی آخری خواہش کی تکمیل تم سے نہ ہوتی، نہ تابش وسیع راحت، پھر تم اگر اس دنیا کے آخری لڑکے بھی ہوتے تب بھی میں تمہیں اس بچے کے قابل نہ سمجھتا، اس بچے کو تمہیں نہ سونپتا۔ لیکن میری بے بسی دیکھو۔ وہ جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیتے لڑکھڑاتے قدموں پیچھے ہوئے۔ اب وہ باضابطہ ہانپ رہے تھے، سرخ آنکھیں ضبط لازم کی قسم توڑ کر ان کی داڑھی بھگو رہی تھی۔ تابش اپنی جگہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ یاقوت آرزو بھی ساکت سی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ زلیخا بیگم آنسو بہا رہی تھیں۔ ذوالنورین خاموشی سے راحت صاحب کی طرف بڑھا جو اپنا سینہ سہلاتے ہوئے تیز سے سانس لے رہے تھے۔ بھائی ریلیکس، بچہ ہے، ابھی حقائق سے واقف نہیں، اس لیے ایسا ریئیکٹ کر گیا۔ ذوالنورین نے ان کا بازو تھامنا چاہا لیکن وہ بھر گئے۔ تو بتاؤ نا اسے، میرا یار، میرا مسیحا، جس نے اس گھر کو طوفانوں کی نظر ہونے سے بچایا، جس نے اس کے چاچو کو موت کے منہ سے بچایا، جس نے اس کے باپ کو حالات کی ستم ظریفیوں سے بچایا، جو مشکل گھڑی میں اس کے خاندان کے آگے آہنی دیوار کی طرح کھڑا رہا، آج پل پل موت کے قریب جا رہا ہے۔ میرا یار مجھ سے دور جا رہا ہے، وہ لنگس کینسر میرے یار کو نگلتا جا رہا ہے اور میں خاموش تماشائی بنا کھڑا ہوں، کچھ نہیں کر پا رہا، میں کچھ نہیں۔ وہ آخر تک ان کی آواز حلق میں کہیں دب گئی۔ وہ ذوالنورین کے بازو سے لگتے نڈھال سے ہو گئے۔ لنگس کینسر؟ اتنے بڑے دل سوز انکشاف پر وہاں تین وجود پر جیسے بجلی سی گری تھی۔ تابش نے سرگوشی میں غائب دماغی سے لفظ دہراتے ہوئے اپنے ڈھال باپ کو دیکھا۔
जिन का चेहरा मुसलसल आंसुओं से धुल रहा था। जुल्लुरैन लब भींचे इन्हें अपने सहारे रॉकिंग चेयर तक ले गया। भाई पानी पी लें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। कल फंक्शन में आपको इस तरह देखकर भाई परेशान होंगे। जुल्लुरैन ने इनके लबों से गिलास लगाया। आईफल टावर। अफनान की अपने बाप से अटैचमेंट याद करते आरसू अपनी सिसकी दबाती उल्टे कदम वहां से भागी थी, जबकि ताबिश मरे मरे कदम उठाता राहत साहब के करीब आकर इनके कदमों में सर झुकाकर बैठ गया। आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं वाकई आपका नालायक सपूत हूँ, कभी आपका फ़क्र नहीं बन सका, लेकिन अब कोशिश होगी कि आपकी शर्मिंदगी का बायस न बनूं। वो भींची भींची आवाज़ में कहता है, इसी तरह उठकर बिना इर्द गिर्द देखे वहां से निकल गया। भाभी, आप भाई को देखें, मैं इसे देखता हूँ। जुल्लुरैन जुलेखा बेगम को इशारा करता खुद वहां से गया। लो कॉफ़ी पियो। कॉफ़ी का भाप उड़ाता कप इसकी तरफ बढ़ाया, जो इन एक्सी की सीढ़ियों दोनों घुटनों पर कोहनियां जमाए सुर्ख नजरें जमीन पर गाड़े न जाने क्या तलाश कर रहा था। चाचू, आप जानते हैं मेरा पापा को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। वो कप तो हमें बगैर हनूस जमीन को घूरता हुआ बोला। तुम तकरीब कारियां करते ही अच्छे लगते हो, तुम्हारी इंसानों वाली शक्ल मुझे जहर लग रही है। जुल्लुरैन ने जोर से इसका कंधा पकड़ के हिलाते हुए इसे बावर कराया कि आम इंसानों वाली संजीदगी ताबिश के लिए नहीं बनी। मुझे नहीं मालूम था असल माजरा क्या है इस सब का। मैं तो बस पापा को ये बताना चाहता था कि मैं भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अभी जिम्मेदारी को उठाने की सलाहियत मेरे अंदर मफकूद है। वो कप की सतह पर शहादत की उंगली चलाता उलझा उलझा सा बोला था। जुल्लुरैन काफ़ी की चुस्कियाँ लेता इसका चेहरा देख रहा था, जो इब्राहिम साहब की बीमारी और राहत साहब के रद्द अमल पर खींच गया था। इसे अपना भतीजा इस तरह बिल्कुल नहीं भा रहा था। लेडी बॉस बहुत अच्छी हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, स्टेबल एंड सोबर, और मैं इनका उलट हूँ। हमारे मिजाज में बहुत फ़र्क है और उम्र में भी। मिजाज का फ़र्क का मसला है या उम्र का? जुल्लुरैन ने बात अचक कर पूछा। शायद दोनों। ताबिश ने ज़रा सा गर्दन मोड़कर इसे देखा। वो कैसे? इनकी उम्र ने इन्हें मैच्योर बना दिया है, तभी जाकर ये मिजाज का फ़र्क आया है। इसने पुरसोच अंदाज में तशरीह की। बिल्कुल गलत। उम्र नहीं बल्कि मुश्किल हालात में होने वाले तजर्बात इंसान की शख्सियत और मिजाज पर असरअंदाज होती हैं। जुल्लुरैन ने बरजिस्सा तरदीद की। ताबिश ने नासमझी से रुख मोड़कर इसे देखा। मैं यहाँ नहीं था, लेकिन भाभी से सुना। चंद साल कबल बहुत बड़े सानिये से गुजरी है इसकी फैमिली। भाभी की अचानक मौत, इब्राहिम भाई का बिस्तर से लग जाना, हस्बे रिवायत मुश्किल घड़ी में रिश्तेदारों का मुंह मोड़ लेना, शायद इनाया का मिजाज इन्हीं वाक़यात का आगाज़ है। जुल्लुरैन कंधे झुकाकर अपनी जगह खड़ा हुआ। ताबिश भी उलझा उलझा सा इसके बराबर खड़ा हो गया। पे दर पे वार तो बड़े बड़े चट्टानों को मन चाहे सांचे में डाल देती है, फिर वो तो एक नाजुक अंदाम लड़की है। हालात के थप्पड़ ने इसका नजरिया भी बदल दिया होगा। वक्त की सितम ज़रीफ़ी ने इसे भी तरजीहातों तर्ज़ो ज़िंदगी बदलने पर मजबूर कर दिया होगा। हम करीबी होने के नाते किसी के हालात से तो वाकिफ़ हो सकते हैं, मुमकिन है, लेकिन हालात से इन पर कैसे असरात मुरतब हुए ये समझना कतई नामुमकिन है। जुल्लुरैन ने ठहर ठहर कर पुरसोच अंदाज में क्या सराहियां करते हुए ताबिश के लिए ढेरों सोचों के दरीचे खोल दिए थे। अब अपना मूड ठीक करो। कल के हालात जो भी थे, आज हकीकत यही है कि तुम कल दूल्हा बनने वाले हो। इस संजीदा ताबिश को होश में लाने के लिए भारी हाथ जरा जोर से रखा तो बेचारा बुलबिला उठा। चाचू यार, कमर टूटा दूल्हा देखने का शौक हो रहा है क्या? वो कमर सहलाता अपनी जून में लौट आया था। वैसे अच्छे लगोगे कमर पर हाथ रखकर पोज देते हुए, जस्ट इमेजिन। घनी मूंछों तले नाभि लबों पर मुस्कुराहट दबाकर इसे छिड़ा। ज़्यादा चश्मे तसव्वुर को जहमत देने की ज़रूरत नहीं हो रही। ये लें अपने ठंडी काली बहारी बदमज़ा कॉफ़ी, मैं जा रहा हूँ सोने। इसने गुस्से से कप जुल्लुरैन के हाथ में थमाया और धप धप करता आगे बढ़ा। अभी तो दुखी आत्मा बने हुए थे। जुल्लुरैन ने हैरत से निकलते हुए हाँक लगाई। मैं एक सीढ़ी ज़्यादा देर नहीं चला सकता, और वैसे भी जब औखली में सर डाल ही दिया है तो मसल से क्या डरना। मोहतरमा लेडी बॉस कहाँ तक अपनी बोसी मिजाजी का मुजाहरा करती हैं। बिना पलटे हाथ उठाकर अजल लापरवाही अंदाज से कहता, वो जुल्लुरैन को हक तक छोड़ अंदर गायब हो गया था। ये लड़का हकीकतन पागल है, अल्लाह इस लड़की पर रहम करे। जुल्लुरैन ने सदके दिल से दुआ दी। मुड़ते हुए नजर में साख्ता बालकनी की तरफ उठी तो यूं महसूस हुआ जैसे कोई तेजी से वहां से हटा हो। वो अपना ख्याल समझकर दोनों कप एक हाथ में लेता, बाल पोनी से आजाद करता अंदर गायब हुआ। भैयू ने सही कहा था, मलंग मुसव्विर वैसे ही बाल हैं। इसके अंदर गायब होते ही वो बड़बड़ाती गमले के पीछे से नमूदार हुई थी।
مائیوں کی تقریب کے حساب سے عمدگی سے سجا انفی ہاؤس کا لان کسی بھی اینگل سے نہیں لگ رہا تھا کہ ایک دن کے شارٹ نوٹس میں تیار ہوا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ تھی۔ پیلے اور اورنج پھولوں سے سجا اسٹیج، اسی رنگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سجے ٹیبل کورز، پلرز، انٹرنس اور فینسی لائٹس، اتنے کم وقت میں بھی ٹھیک ٹھاک قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ عنایہ کی گونگو کیفیت کو مد نظر رکھ کر اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ نہ ہوں۔ ارادہ انہیں ولیمے میں مدعو کرنے کا تھا، جب تک شاید عنایہ بھی سنبھل جائے۔ تقریب پورے عروج پر تھی اور لوگوں کی چہ مگوئیاں بھی اپنے جوبن پر تھیں۔ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ کسی کو عنایہ پر ترس آ رہا تھا تو کوئی تابش کا ہمدرد تھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو دونوں کے والدین سے خفا تھے۔ کس طرح انہوں نے اتنے بڑے فرق کو نظر انداز کر دیا؟ خیر، ہزاروں منہ ہزاروں باتیں، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ لوگوں کی چہ مگویاں سننے کے باوجود دونوں دوست بہرے ہو گئے تھے۔ کچھ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اظہار بھی کیا تو خوبصورت انداز میں انہوں نے شٹ اپ کال دے دی۔ اب یہاں انسان کی طرح بیٹھو، بہت ہو گئی میزبانی، اور خبردار جو یہاں سے ہلے تو۔ مسلسل ابراہیم صاحب کو اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر مہمانوں کے ساتھ لگا دے راحت صاحب نے باضابطہ بازو سے جکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ لیکن یار، کوئی لیکن نہیں، تیری ہر بات مان رہا ہوں تو زیادہ سر پر مت چڑھ۔ انہوں نے گھرک دیا۔ ابراہیم صاحب نے منہ بنایا۔ اسمائل پلیز ہینڈسم پیپل، افنان کی پرشوق آواز میں ڈیمانڈ آئی۔ دونوں دوستوں نے مسکرا کر آج کے کیمرہ مین مسٹر افنان ابراہیم کی جانب دیکھا اور ایک یادگار لمحہ کیمرے نے قید کر لیا۔ شکریہ پوز کے لیے ہینڈسم پیپل، وہ ایک مطمئن نظر کیمرے پر ڈال کر مسکرایا۔ یا وحشت! بالکل پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ کر افنان کی چیخ نکلی۔ تم یہاں گھوم رہے ہو ایفل ٹاور اور میں تمہیں پورے گھر میں چھان آئی ہوں۔ احساس ذمہ داری کی تم میں نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ سبز رنگ کی قمیض کے ساتھ آجسی غرارے پر آجسی دوپٹہ سیٹ کیے، دائیں کندھے پر فرینچ چٹیاں ڈالے، بڑے بڑے آویزے کان میں جھلاتے ہوئے مقابل کمر پر ہاتھ جما کر کھڑی آفت کڑے تیور لیے نہ جانے اس غیر ذمہ داری سے کس کوتاہی کا احساس دلانے آئی تھی۔ آپ ایسے ٹکڑ ٹکڑ کیا دیکھ رہے ہو؟ جب کیمرہ مین بن ہی گئے ہو تو گلے پڑا کیمرہ حرکت میں لاؤ اور اسٹیج کی طرف آؤ۔ ہم اپنی بھابھی کو اسٹیج پر لانے ہی والے ہیں۔ پیلے رنگ کے کرتے پر وائٹ شلوار پہنے، گلے میں مفلر کے انداز میں سب سے بٹا ڈالے، کیمرے کو ہاتھ میں تھامے تیکھے تچونوں سے خود کو گھور رہے خود سے اونچے لڑکے پر اس کی ہائٹ کی وجہ سے آج پھر آرزو کو تاؤ آیا تھا۔ اسے سخت خوف ہوئی تھی جب اسے افنان کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا تھا۔ ہیل کے باوجود بھی وہ اس کی ہائٹ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تو تم مجھے یہ کیوں بتا رہی ہو؟ دو آفیشیل کیمرہ مین گھوم رہے ہیں، انہیں پکڑو۔ بڑی آئی ذمہ داری کے لمبردار۔ وہ ناک چڑھا کر حساب برابر کرتا سائڈ سے نکل گیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ پیر پٹکتی تیزی سے اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ میں افنان ابراہیم، اپنے کلاس کا ون اینڈ اونلی ٹال اینڈ ٹاپر، خود کو بڑے فخر کے ساتھ وہی سمجھتا ہوں۔ تم اپنی نہیں صحیح سینڈل کی ہیل بڑھا لو۔ وہ ٹال پر خصوصی دباؤ ڈالنے کے ساتھ مفید مشورے سے نواز کر اس آجسی دوپٹے والی کو سچ میں آتش فشاں بنا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں آفل ٹاور! اس نے پیر پٹکے۔ اللہ کرے تمہاری ہائٹ چھوٹی ہو جائے، تم مجھے اچک کر دیکھنا پڑے تمہیں۔ وہ ڈھیروں بددعائیں دیتی آخر میں پیر پٹک کر کزن کے بلاوے پر اسی جانب بڑھی جہاں سے عنایہ کو سرخ چنری کی چھاؤں میں یاقوت اور زلیخا بیگم لے کر اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے اور بھی غصہ آیا اس ایفل ٹاور پر، جس کی وجہ سے اتنا اسپیشل مومنٹ مس ہو رہا تھا، ساتھ مووی بھی۔